سر تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے، وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی۔ پشتونخوا کے علاقے لکی مروت سے تعلق رکھنے والی پلوشہ خان نے کل ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ایک سوال رکھا جو کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ میں ہے۔ وہ سوال پاکستانی معاشرے کی اصل تصویر ہے، یا اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ یہ سوال پشتون معاشرے کی اصل تصویر ہے۔ اس سوال کو ذرا سنیے کہ پلوشہ خان نے اصل میں بات کیا کی ہے۔ پلوشہ خان دراصل سوچ رہی تھی کہ یہ سوال میں ان کے سامنے رکھوں گی کیونکہ یہ مبلغ جو ہے اس سوال کا بہتر طریقے سے جواب دیں گے تاکہ پشتون معاشرے پہ یا پاکستانی معاشرے پہ اس جواب کا اثر پڑے۔ یعنی پلوشہ خان نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی وہ پشتون سوسائٹی کو کوٹ کر رہی تھی، پشتون سوسائٹی کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے علاقے میں خواتین جو ہے وہ گھروں سے بلا ضرورت نہیں نکلتی، مرد حضرات بھی جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، باجماعت نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت تبلیغ کا جو کام ہے وہ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ یعنی پلوشہ خان نے ایک مثال دی ہے کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے علاقے میں انتہائی بڑا اجتماع بھی ہوا ہے دعوت تبلیغ کا، لیکن اس کے باوجود پلوشہ خان نے معاشرے کی جو تصویر ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی پلوشہ خان کے الفاظ جو ہے انتہائی واضح تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارے معاشرے میں جو تعلق ہے وہ بھی ریلیجیس سوسائٹی میں جس طرح کا تعلق ہوتا ہے، ریلیجیس بنیادوں پہ اس طرح کا تعلق ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، لوگ روز بروز نشے کی طرف بھی جا رہے ہیں اور معاشرے میں سودی نظام بھی ہے۔ تو پلوشہ خان کا سوال تھا کہ آپ کی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کی وجوہات کیا ہے کہ معاشرے کا نظام جو ہے وہ کولیپس ہوتا جا رہا ہے، اور اس پہ علماء حق کو آواز اٹھانی چاہیے یا بولنا چاہیے۔ تو اب بجائے اصل تصویر کی طرف جانے کے بجائے، اس سوال کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے، وہ الٹا پلوشہ خان سے معافی کا طلبگار ہوئے کہ آپ کو سوال کرنے پہ، سوال اٹھانے پہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ یعنی میں کم از کم پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ سوال لینے والا سوال کرنے والے سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے سوال پہ معافی مانگنی چاہیے، اور ساتھ میں وہ قرآنی آیت کا بھی حوالہ دیتے ہوئے صاحب فرما رہے، یعنی انہیں سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے یا معاشرے کی اصل تصویر انہیں نہیں پتا۔ اس بارے میں کم از کم میں کنفیوز ہوں۔ انہوں نے قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے، وہ آیت کچھ یوں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس طرح کی بڑی آیت ہے۔ مفہوم و ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی خبر آپ تک پہنچے، کوئی فاسق جو ہے آپ تک کوئی خبر پہنچائے، تو بجائے اس خبر کو آگے پھیلانے کے پہلے آپ تحقیق کریں، اس کے بعد اس خبر کو جو ہے وہ پھیلائے۔ اب وہ پلوشہ خان اپنے معاشرے کی تصویر بتا رہی ہے۔ پلوشہ خان نے مثالیں دی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کام ہوتے ہیں، ریلیجیس فریم آف ورک کے اندر ہوتے ہوئے اب ریسنٹ پاسٹ میں وہاں پہ ایک بڑا اجتماع بھی ہوا ہے۔ وہ دلیل کے ساتھ، وہ ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور صاحب کو اس معاشرے کا نہیں پتا، صاحب کو حقیقت کا نہیں پتا۔ بجائے وہ اس آیت کو خود پہ لاگو کرنے کے، بجائے خود تحقیق کرنے کے کہ آیا جو بچی سوال پوچھ رہی ہے واقعی میں اس طرح ہے یا نہیں، اگر انہیں جواب کا نہیں بھی پتا تھا، کم از کم وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ جس معاشرے کو کوٹ کر رہی ہے، آپ جس معاشرے کے بارے میں بات کر رہی ہے، میرے علم میں کم از کم یہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعی میں اسی طرح ہے یا نہیں۔ وہ فیمیل ذات ہے، وہ پشتون ذات ہے، انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ورنہ وہ آپ کو انگلیوں پہ واقعات سانحات جو ہے وہ گنوا سکتی تھی۔ یعنی سر فہرست وہ اگر
ایک مفتی عزیز کا نام لیتی اس مجمع میں تو سب کو یہ سوال جو ہے بہتر طریقے سے سمجھ آتا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے الٹا ان سے کہہ دیا کہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یہاں تک گئے کہ آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے کہ آپ کے سوال میں جو ہے وہ تضاد ہے۔ دراصل میں پلوشہ خان کا جو سوال ہے وہ تضاد کے اوپر واقعی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہم اسلامی روایات، اسلامی فریم آف ورک میں ہوتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ نمازی بھی ہے، خواتین پردے کا خیال بھی رکھ رہی ہے، اور معاشرے کے اندر، علاقے کے اندر باقاعدہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سودی نظام، اس کے باوجود بچوں کے ساتھ زیادتی وغیرہ جو ہے کیوں ہے، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ آپ کے سوال میں تضاد ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر صاحب کو یہ سمجھائے، ڈاکٹر صاحب کو یہ بتائے کہ واقعی میں اس طرح ہوتا ہے، واقعی میں اس طرح کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں، واقعی میں جو یہ نام نہیں لے سکتی مفتی عزیز وغیرہ کا، واقعی میں وہ یہ کیریکٹرز ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ان کے الفاظ ذرا چیک کریں، میں الفاظ سنا دیتا ہوں۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلامی معاشرہ ہو اور یہ کام بھی وہاں پہ ہو رہے ہو۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کو اتنا نہیں پتا، یہ سوال لینے سے پہلے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ سوال کس نوعیت کا ہے، کس علاقے کیا ہے اور کون کر رہا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا۔ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ مفتی عزیز کا کیس جو ہے یہ کہاں سے ٹپکا ہے؟ اسی طرح میں اور نام نہیں لینا چاہتا، یعنی شرم کے مارے میں وہ نام نہیں لے سکتا، لیکن پلوشہ خان جو ہے اتنے بڑے مجمع میں ٹی وی کے اوپر وہ نام مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں لے سکتی، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کم از کم پتا ہونا چاہیے۔ تو آپ پھر کہہ دینا کہ یہ جو معاشرہ ہے، جو سو کالڈ رولز کو فالو کرنے والا معاشرہ ہے، جو لوگ ہیں، یہ اسلامی نہیں ہے۔ جہاں پہ اسلامی معاشرہ ہے، جہاں پہ اسلامی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جا رہا ہے، اس معاشرے میں اگر یہ گندگی ہے، اس معاشرے میں اگر مفتی عزیز جیسے کیریکٹرز ہے، تو یہ معاشرہ اسلامی ہو ہی نہیں سکتا۔ مفتی عزیز جو ہے اسلام کا فالوور نہیں ہے۔ یہ جو مسجدوں کے اندر بڑی بڑی تقاریر کرنے والے مولوی صاحبان ہیں، یہ اسلام کو ہرگز فالو نہیں کر رہے، تب ہم مان لیتے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے پلوشہ خان سے کہا کہ آپ معافی مانگے، آپ نے پلوشہ خان سے کہا کہ آپ تہمت لگا رہی ہے، آپ نے پلوشہ خان سے کہا کہ آپ تحقیق کرے، اس کے بعد سوال کرے۔ یہ ساری باتیں جو ہے بصد احترام آپ پہ لاگو ہوتی ہے۔ آپ کو نہ صرف پلوشہ خان سے معافی مانگنی چاہیے، بلکہ اس سوال کو دوبارہ لینا چاہیے اور اس سوال کو صحیح طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ آپ تہمت لگا رہی ہے اسلام پہ، آپ کو نہیں پتا، آپ اتنے ناخبر نابلد ہیں اس معاشرے سے کہ یہاں پہ مذہبی حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کوئی بھی منہ سے دو الفاظ نکالے اس پہ الزام لگا دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہی انہیں مار دیتے ہیں۔ آپ نے اتنے بڑے مجمع میں کہا کہ آپ اسلام پہ تہمت لگا رہی ہے۔ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، کل کو اگر پلوشہ خان کو کچھ ہوتا ہے آپ کی اس بات کی وجہ سے کہ آپ تہمت لگا رہی ہے اسلام پہ، تو کون جواب دہ ہوگا؟ تو ڈاکٹر صاحب، بصد احترام آپ کے جو آس پاس کے اشیر مشیر ہے انہیں آپ کو سمجھانا چاہیے، آپ کو پلوشہ خان کو دوبارہ انوائٹ کرنا چاہیے، مجمع کے سامنے ان سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سوال کو صحیح طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے کہ واقعی میں مجھے نہیں پتا تھا کہ مفتی عزیز جیسے کیریکٹرز ہے اس معاشرے میں، واقعی میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس معاشرے میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے،
واقعی میں مجھے نہیں پتا کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن سودی نظام کا حصہ بھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس معاشرے میں ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ مولوی ہے, ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے مذہبی اجتماعات میں شرکت بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود نشے کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بسد احترام آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اور باقی جو ڈاکٹر صاحب کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں کہ وہ دراصل میں بات کو سمجھے نہیں, دراصل میں اس نے سوال کو یوں لیا, دراصل پلوشہ خان کو صحیح طرح سے اردو نہیں آتی تھی. ہر بات ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے, سمجھ بوجھ کے مطابق دماغ جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے ہے. اگر یہ ڈاکٹر صاحب کی غلطی ہے تو سب کو اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے, بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرینڈ چلانا چاہیے. خدا نخواستہ کل کو پلوشہ خان کو کچھ ہو نہ جائے تاکہ ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ معافی بھی مانگے, پلوشہ خان کو دوبارہ انوائٹ کرے, ان سے کہا کہ اب آپ سوال کریں, اب مجھے پتہ چلا ہے, اب میں نے تحقیق کی ہے اس آیت کے مطابق, اب میں جواب دینے لگا ہوں. بہرحال پلوشہ خان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور سپورٹ. پلوشہ خان اگر میری یہ آواز سن رہی ہے تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں پلوشہ خان سے کہ ډیر د امت کار دا وکی, ستا غوندی پیغلی دا پا معاشرہ کی ډیری سی چې د معاشرے پا بارہ کی د پشتون کام د اصل تصویر پا بارہ کی فکرمندی دی, نہ صرف فکرمندی دی بلکہ سوال ہم کئی د دنیا مختدا سوال جدی چې یو طرف ته موږ دا شان فالو کو او بل طرف ته زموږ معاشرتی ژوند چې دی دارنګه دی, زموږ معاشره چې ده د دارنګه پستګي شکار ده. نو ډیر سپورټ, ډیر دعاګانې, الله دې ستا غوندې پیغلي, الله دې ستا غوندې سوال کوونکې پیغلي لا هم ډیرې کی. بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی صحیح. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.